معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتنبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم أحبه فأحبه وأحب من يحبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبط علی ہیں پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سبط علی ہیں پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح پڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح پڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور سیدی مرشدی عطائے رسول
سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی طرف منسوب یہ اشعار ہمیں آواز دیتے ہیں۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی است حسین دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی درخواست کرتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، ساری کائنات کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ تصور کر کے کہ ہم سرکار پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود پاک کو سماعت فرما رہے ہیں، یہ تصور کر کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے اور عربی زبان میں یہ قاعدہ بھی ہے کہ اگر لفظ نکرہ کی نسبت کسی معرفہ سے ہو جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عام انسان کی نسبت بھی کسی شخص سے ہو جائے کہ جو ایک خصوصی مقام رکھتا ہو، تو جس کی نسبت ایک خاص انسان کی طرف ہوئی ہے وہ انسان بھی ممیز اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی نسبت فضیلت والے کی طرف ہو تو وہ بھی فضیلت والا بن جاتا ہے، اور وہ انسان بھی اگر مقام تسفل میں تھا، مقام سفلا میں تھا، پستی کی طرف تھا، اگر کسی بلند و بالا مقام والے کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ بھی بلند و بالا مقام والا ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت ایسی نسبت ہے کہ پوری روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، آپ کی نسبت سرکار کی طرف ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں یا صرف فضیلت والے ہی نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔
اور اگر آپ کی نسبت والد کی طرف دیکھا جائے تو والد آپ کے حضرت مولائے کائنات ہیں۔ اگر آپ کی نانی کی طرف دیکھا جائے تو آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور اگر آپ کے والدہ کی طرف دیکھا جائے تو آپ کی والدہ ساری دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور تمام عورتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ اور اگر آپ کے ماما اور خالہ کی طرف دیکھا جائے تو آپ کے ماما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان ہیں اور آپ کی خالائیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں۔ تو اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اتنا پسند فرماتے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے سیدنا امام حسین سے بغض رکھا، عداوت رکھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا اور مجھ سے عداوت رکھی۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے قرب خاص حاصل ہے۔ صرف آپ کو نسبت ہی نہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی امام حسین سے سرکار کو ایک قرب خاص حاصل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے شاہزادے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس طرح سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ سرکار نے امام علی مقام کو اپنی گود میں بٹھایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کی کہ پروردگار عالم میں اپنے نواسے حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور صرف یہی پر بس نہیں، سرکار خود بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت بھی امام حسین سے چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی امام حسین سے محبت فرماتا ہے۔ اور یہیں پر اختتام نہیں ہوا، اگلا جملہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، یہ پروردگار میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے پروردگار عالم اس سے بھی محبت فرما۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک تمغہ ہے، ایک انعام ہے کہ اگر کوئی امام حسین سے محبت کرتا ہے تو امام حسین سے محبت کرنے والا رب کا محبوب بن جاتا ہے، رب کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اپنے دونوں نواسوں کو بٹھایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں امام حسن اور امام حسین یعنی ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے پروردگار عالم تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اے پروردگار عالم تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔
تو امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور امام حسن اور امام حسین کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے، نزہۃ المجالس کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین دونوں نے ایک ایک تختی تحریر فرمائی اور اپنے والد کے پاس لے کر کے پہنچ گئے۔ جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، اور عرض گزار ہوئے کہ بابا ہم دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تختی زیادہ اچھی ہے۔ تو وہ مولائے کائنات کہ جن کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی قضیہ، کوئی مقدمہ، کوئی فیصلہ آتا تو حضرت مولائے کائنات ایک آنے واحد میں اس مسئلے کا حل پیش فرما دیا کرتے ہیں۔ وہ حضرت مولائے کائنات دونوں کی تختیوں کو دیکھتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ اگر امام حسن کی تختی کو فضیلت دی جائے تو امام حسین کو تکلیف ہوگی، اور امام حسین کی تختی کو اچھا بتایا جائے تو امام حسن کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا کہ اس کا فیصلہ آپ کی والدہ فرمائیں گے۔ یہ دونوں بچے ابھی بچپنے کا عالم ہے کہ اپنی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹو اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ آپ کا فیصلہ آپ کے نانا جان فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں نواسے حاضر ہو گئے اور عرض گزار ہوئے کہ نانا جان، اے اللہ کے رسول، ہم دونوں کے درمیان ہماری تختیوں کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نواسوں، تمہاری تختیوں کا فیصلہ سدرہ کے مکی حضرت جبریل امین فرمائیں گے۔ حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسوں کی تختیوں کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے گا، اور اللہ رب العزت نے ایک سیب دیا ہے اور مجھے حکم دیا کہ تختی کے اوپر سے سیب کو اچھالنا، جس کی تختی پر سیب گر جائے گا سمجھ لینا اسی کی تختی اچھی ہے۔ اب آپ کی تختیوں کا فیصلہ بھی رب کائنات فرما رہا ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کتنے مقرب اور کتنے محبوب ہیں۔ حضرت جبریل امین نے بحکم خداوندی سیب کو اچھالا۔ سیب جب اچھالا گیا تو ہوا میں سیب کو اچھالا گیا، اور تختیوں پر جب گرنے کے لیے سیب نیچے آیا تو سیب برابر برابر بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور آدھا ایک تختی پر گرتا ہے اور آدھا ایک تختی پر۔ رب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اے نبی کے نواسو، کسی کی تختی خراب نہیں بلکہ دونوں کی تختیاں اچھی ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا ہے کہ سرکار کو بھی یہ گوارا نہیں کہ امام حسن یا امام حسین دونوں نواسوں میں سے کسی ایک کی بھی دل جوئی ہو، دل شکنی ہو۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ
امام حسن اور امام حسین آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں. اور دیکھیے سمجھیے، کشتی الگ چیز ہوتی ہے، جھگڑا الگ ہوتا ہے. کشتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں زور آزمائی کرنا، یعنی کون زیادہ طاقتور ہے اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا. امام حسن اور امام حسین آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں. حضرت خاتون جنت بھی ملاحظہ فرما رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. گویا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے لیے تیار فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ بیٹا حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین کو پکڑ لو. کشتی میں ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو للکارتے ہیں، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو عرض گزار ہوئی کہ بابا جان ماجرا کیا ہے کہ آپ بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں چھوٹے بھائی کو پکڑ لو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امام حسن سے چھوٹے بھائی کو پکڑنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ امام حسین سے حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں کہ امام حسن کو پکڑ لو. تو اس سے آپ ان کی افضلیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کی کشتی دیکھنے کے لیے حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں. اور آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بچپنے کا عالم یہ میں بتا چکا کہ جھولا جھولانے کے لیے بھی جنت کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں. اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور عید کا چاند نظر آ چکا ہے. چھوٹے بچے ہیں، والدہ کے پاس آتے ہیں کہ آئے والدہ کل عید کا دن ہے. تمام بچے نئے نئے ملبوسات پہنے ہوئے ہوں گے، نئے نئے لباس زیبتن کیے ہوئے ہوں گے، اور ہم نبی کے نواسے جب پرانے لباس میں جائیں گے تو ہم پر بچے طعنہ زنی کریں گے. آپ اپنی والدہ کی بارگاہ میں ضد کرتے ہیں. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دلاسا دلاتی ہیں. اور اس وقت ظاہری اسباب کا یہ عالم ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ظاہری اسباب موجود نہیں کہ جس سے سیدنا امام حسن اور امام حسین کو کپڑا سلا کر کے دیا جائے. دونوں بچے ضد کرنے لگتے ہیں. سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میرے بیٹو گھبراؤ نہیں، آپ کے کپڑے درزی لے کر کے آئے گا. سیدہ خاتون جنت دونوں بچوں کو دلاسا تو دلا دیتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں آخر دونوں سرکار کے نواسوں کے کپڑوں کا انتظام کہاں سے ہوگا. پھر آپ دلاسا دے کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہیں، عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتی ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، میں نے تیرے محبوب کے نواسوں کو دلاسا تو دے دیا، اے پروردگار عالم میری عزت کی لاج رکھ لینا. خاتون جنت اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالی سے مناجات کر رہی ہے، رب کی تسبیحات بیان کر رہی ہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے. خاتون جنت کیا دیکھتی ہے؟ ایک شخص آتا ہے اور آپ سے آپ پوچھتی ہے کہ آنے والے شخص تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میں کوئی اور انسان نہیں ہوں بلکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا ایک درزی ہوں جو نواسوں کے کپڑے لے کر کے آیا ہوا ہوں. یہاں تک کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس شخص نے کپڑوں کو پیش کیا. خاتون جنت نے ان کپڑوں کو سرکار کے دونوں نواسوں کو پہنایا. سرکار تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خاتون جنت، اے میری لاڈلی بیٹی، کیا تمہیں پتا ہے یہ درزی کون تھا، یہ کپڑے لانے والا کون تھا اور یہ کپڑے کہاں سے آئے تھے؟ تو آپ
حضرت خاتون جنت نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ شخص کون تھا اور یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کپڑے لانے والا کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ تھا، اور یہ کپڑے کسی عام جگہ کے نہیں بلکہ جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پروردگار عالم دونوں نوازوں کی ضد کو اس طرح سے پورا فرماتا ہے کہ آپ کے لیے جنت سے لباس فرشتوں کے ذریعے مہیا فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند فرماتے کہ راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر کو ہٹایا تو آپ کی چادر مبارک میں کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا امام حسن اور امام حسین ہے۔ یعنی سرکار اپنے نوازوں کو اتنا پسند فرماتے کہ کبھی آپ کندھے پر اٹھاتے، کبھی آپ اپنی گود میں لیتے، اور یہاں تک کہ یہ دونوں نوازے نماز کی حالت میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر سوار ہو جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے اتارتے نہیں تھے بلکہ آپ اپنی تسبیحات کو طویل فرما دیا کرتے۔ اور یہ دونوں نوازوں کی طرف روایات منسوب ہیں، اور چونکہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہوا ہو، اس لیے یہ بہت کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ اس طرح سے فرمایا کرتے۔ اور صحابی رسول کا بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس کو اس طرح سے چوسا کرتے کہ جس طرح سے کہ کوئی کھجور کو چوسا کرتا ہے، اس طرح سے سرکار امام حسین کے لعاب کو چوسا کرتے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے امام حسین کا۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو امام حسن ہو یا امام حسین ہو، آپ کے پیروں کے درمیان سے گزر جایا کرتے، گزر کر کے کھیلا کرتے، لیکن سرکار نے کبھی نہ تو آپ کو منع فرمایا اور نہ ہی کبھی آپ نے ڈانٹا اور نہ جھڑکا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سجدے کی حالت میں ہیں، تو آپ کی عادت تھی ہمیشہ سوار ہوتے، رکوع کی حالت میں ہیں وہ ادھر سے ادھر گزرتے، سجدے کی حالت میں ہیں پشت انور پر آ کر کے بیٹھ جاتے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پشت انور پر آ کر کے سوار ہو گئے، اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ اور سرکار کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ یا تو ہاتھ سے پکڑ کر کے اتار دیتے، یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے سر کو سجدے سے اٹھا لیتے۔ ارے وہابی تو یہی گمان کرے گا، یا پھر وہابی یہ گمان کرے گا کہ امام حسین سوار ہو گئے تو نماز ہی ٹوٹ گئی، کیونکہ نماز میں اگر کسی اور کا خیال آ جائے تو نماز کہاں ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے، اور آپ نے اٹھنے کا نام نہیں لیتے،
تو سرکار نے نہ اپنی پشت انور سے اتارا اور نہ ہی آپ نے نماز کو توڑا اور نہ ہی سر سجدے سے اٹھایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تسبیحات کو لمبا کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ سبت علی ہیں پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نماز میں کسی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو ہم کہیں گے جن لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ نماز کے اندر معاذ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ سرکار کی پشت انور پر امام حسین سوار ہو گئے تو سرکار کو امام حسین کا خیال آیا کیا نہیں آیا؟ سرکار کو امام حسین کا خیال آیا، آپ نے تسبیحات کو لمبا کر دیا، تو اب امام حسین کو ماننے والے کیا مانتے ہیں؟ اگر آپ امام حسین کو دنیا مانتے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین دنیا ہے اور سرکار کو نماز کے اندر دنیا کا خیال آ گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کو دنیا نہ کہو، اگر دنیا کہو گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر سوال پیدا ہوگا۔ اس لیے امام حسین کو کبھی دنیا نہ کہنا بلکہ وہی کہنا تو سیدی غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سید غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ است حسین، کہ امام حسین شہنشاہ ہیں، بادشاہ است حسین، امام حسین بادشاہ ہیں۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا حجاز کے بادشاہ ہیں، بادشاہ فرمایا، بادشاہ بادشاہ اور بادشاہ اور شہنشاہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اور آخرت کے بھی بادشاہ ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جب جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ دین است حسین، امام حسین دنیا نہیں ہے، دین ہے، اور دین ہی نہیں ہے بلکہ دین پناہ است حسین، دین کو بچانے والے بھی حسین ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، اور حقیقت یہ ہے کہ کلمت الحق کی بلندی کے لیے جب آپ نے جان کو قربان کر دیا تو حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو بچانے والے بھی امام حسین ہیں۔ اب امام حسین کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 مہینہ 20 دن چھوٹے ہیں، اور آپ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام حسین کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام شبیر تھا، اس نام پر امام حسین کا نام حسین رکھا۔ اور شبیر اور شبر کا معنی ایک ہی آتا ہے، اسی طرح سے حسن اور حسین کا معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں کا نام لینا ہو تو حسنین کہتے ہیں۔ حسنین کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 حسن یا 2 حسین،
چونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما اسمان من الجنہ یا من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتی نام ہیں، اور یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ حسن اور حسین جب تک ان کا نام نہیں تھا، اس سے پہلے دور جاہلیت میں یہ نام کسی کا نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام رکھا۔ سرکار نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7ویں دن عقیقہ کیا، اور آپ کے بالوں کو تحلیق کرایا، حلق کرایا یعنی سر کو منڈایا، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحنیق فرمائی۔ تحنیق جیسا میں پہلے بھی بتا چکا، کسی میٹھی چیز کو کھلانا، جس کو ہم عام زبان میں جو بولتے ہیں گھٹی استعمال کرنا کہتے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار یوں تو بے انتہا محبت فرماتے۔ امام حسین سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں، اور سرکار کی گود میں امام حسین کے ماموں سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ سدرہ کے مکین حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی آپ کے ان دونوں بیٹوں کو جمع نہیں فرمائے، آپ دونوں میں سے جسے چاہیں اختیار فرما لیں، اور ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سرکار کو اختیار دیا گیا، چاہیں تو امام حسین کو قبول کر لیں یا حضرت ابراہیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر امام حسین کو دیتا ہوں تو اس سے مولا کائنات کو بھی غم ہوگا، خاتون جنت کو بھی غم ہوگا، اور مجھے بھی غم ہوگا، اور اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو ان کا زیادہ غم مجھ ہی کو ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو چن لیا، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹا دیا۔ اور اس واقعے سے 3 ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ پھر جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ یہ شان ہے سیدنا امام حسین کی کہ آپ نے امام حسین کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کی آبیاری کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کربلا تک باقی رکھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی بات کی جائے تو آپ کی شہادت آپ کے بچپنے ہی سے مشہور ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل
زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور گود میں لے کر کے آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ آپ جس نواسے سے پیار فرما رہے ہیں، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پر، کوفہ کی سرزمین پر قتل کر دے گی۔ تو آپ کی شہادت آپ کے بچپنے ہی میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بارش کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کے خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے اس پیارے نواسے کو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گی، اور اس نے مجھے وہاں کی مٹی لا کر بھی دکھائی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیا، اور آپ نے نصیحت فرمائی کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا، میرا نواسہ میدان کربلا میں شہید ہو چکا ہے۔ اب یہ تو روایت ہو گئی، اس روایت سے بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ ہی کو عطا کیوں فرمائی؟ اس وقت خاتون جنت بھی موجود ہیں، حضرت مولائے کائنات بھی ہیں، اور دیگر امہات المومنین بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ ہی کو کیوں عطا فرمائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جب میدان کربلا واقع ہوگا اس وقت خاتون جنت بھی وصال فرما چکی ہوں گی، مولائے کائنات کی بھی شہادت ہو چکی ہوگی، امام حسن مصطفیٰ بھی شہید ہو چکے ہوں گے، دیگر امہات المومنین بھی شہید ہو چکی ہوں گی، اس لیے کہ سرکار کو معلوم تھا کہ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں گی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اور آپ کی شہادت کی یہ خبر اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام، خاتون جنت، مولائے کائنات، یہ تمام لوگ جانتے تھے کہ امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ارض طف سے ہوا کہ جس کو کربلا کہا جاتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ جب آپ سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان کے خیمے نصب ہوں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریوں کو باندھا جائے گا۔ سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ
کہ جہاں پر آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اب معترضین سوال یہ کرتے ہیں، وہ کس میں کہتے یہ ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا تو آپ نے امام حسین کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے بھی اس خبر کو سنا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہے، غم بھی ہوا، اور ہر کسی نے دعا یہی فرمائی کہ پروردگار عالم امام حسین کو وہاں پر ثابت قدمی عطا فرما۔ وہاں پر کسی نے بھی یہ دعا نہیں فرمائی، اگر سرکار چاہتے تو دعا فرما دیتے کہ پروردگار عالم میرے نواسے کو اس آزمائش سے محفوظ فرما، تو سرکار مقبول الدعائیں آپ کی دعا قبول ہو جاتی۔ لیکن سرکار نے یہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی دعا فرمائی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے، تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، اور کوشش اس لیے نہیں کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو یہ امتحان دلا کر، اس امتحان میں پاس ہونے کی دعا فرما کر، امتحان میں کامیابی کے بعد آپ کی منزلت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے سرکار نے استقامت کی دعا فرمائی۔ لیکن کبھی بھی آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ پروردگار عالم اس آزمائش سے میرے بیٹے کو محفوظ فرما۔ جب سرکار نے دعا نہیں فرمائی تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ سرکار نے آپ کو بچایا نہیں، تو ہم کہیں گے بچانے کی کوشش ہی نہیں۔ اس لیے کہ شہادت ایک بہت اونچا مقام ہے، سرکار ان کو اونچا مقام اور مرتبہ دلانا چاہتے تھے۔ اب کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ اولیاء کرام کے بارے میں مانتے ہیں کہ اولیاء کرام مدد فرماتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اپنے ساتھیوں کو نہ بچا سکے، تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی جان کو قربان کر کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ ورنہ امام حسین چاہتے تو آپ ایک اشارہ فرما دیتے، جنات کی فوج نمودار ہو جاتی اور پورے لشکر کو قتل کر دیتی، لیکن امام حسین نے وہاں پر اپنی کرامت کو ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے صبر اور ضبط کے ساتھ کام لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ امتحان کے کامیابی ہی کی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپنے ہی سے مشہور ہو جاتی ہے، اور اسباب اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے، تو امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید علی تخت نشین ہو جاتا ہے، اور ہر طرف خطوط روانہ کرتا ہے اپنی بیعت لینے کے لیے۔ تو یزید پلید کا خط مدینۃ المنورہ بھی آتا ہے، اور اس وقت مدینۃ المنورہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ ولید بن عقبہ کے پاس
یزید پلید کا خط آیا اور اس خط میں لکھا گیا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یزید کے نام کی بیعت لو سارے مدینہ والوں سے، اور خاص طور سے امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ضرور لینا، اگر وہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دے گا۔ اس طرح کا خط یزید پلید نے روانہ کیا تو ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس گئے۔ آپ وہاں پر پہنچے تو اس نے پوری خبر سے آپ کو مطلع کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس طرح سے چھپ کر کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر آپ کو بیعت لینا ہے تو پورے مدینہ والوں کی لو۔ تو اس وقت وہاں پر مروان نامی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ مروان کہنے لگتا ہے کہ ابھی اسی وقت ان سے بیعت لو، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو سزا دو، ان کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے اس سے کہتے ہیں کہ اے ابن الزرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو چونکہ ولید بن عقبہ ایک نرم انسان تھا، وہ امام حسین کو واپس جانے دیتا ہے۔ پھر دوبارہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ بلاتا ہے۔ آپ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھی جو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب گورنر ہاؤس سے شور و غل کی آواز آئے تو تم اندر داخل ہو جانا، اور جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے نہیں جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس گئے، وہاں پر بھی مروان آپ کو قتل کرانے کی سازش کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آتے ہیں، اور آپ سے جب کہا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجئے ورنہ وہ آپ کو سخت سزا دے گا، امام حسین سمجھ گئے کہ کسی طرح سے بھی یزید نہیں مانے گا۔ یہیں سے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس سے واپس آنے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ زاد راہ اختیار کیا جائے، زاد راہ کو تیار کیا جائے اور سفر کیا جائے۔ اسی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف سفر کرنے شروع کر دیتے ہیں، آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ رات کے حصے میں، رات کے اندھیری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو اس بات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ اس وقت سیدنا امام حسین پر کیا گزری ہو۔ وہ مدینہ شریف کہ جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جگہ سے افضل کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ جس جگہ اللہ کے نبی کا وصال ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش۔ آج امام حسین وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اور امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر حاضر ہوئے ہوں گے، تو یہ صرف تصور کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کس طرح سے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہوگا۔ آپ نے عرض کی ہوگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نانا جان، آپ کا نواسہ آج مدینہ شریف چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ مدینہ شریف میں اس کا رہنا 2 بار ہو گیا ہے۔ تو اس وقت اہل دل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، آپ کی والدہ کی قبر مبارک پر حاضری دیتے ہیں، اور آپ جنت البقیع شریف جاتے ہیں، اپنے ماموں کو سلام کرتے ہیں، اپنی خالاؤں کو سلام کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی سیدنا امام حسن کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، امام حسین جب آگے بڑھ رہے ہیں، مدینہ شریف دور ہو رہا ہے، آپ پیچھے کو پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آج اے اللہ کے رسول، آپ کا نواسہ آپ کے پیارے شہر مدینہ شریف سے دور ہو رہا ہے۔ امام حسین بار بار مدینہ کی طرف
शरीफ तरफ देख रहे हैं और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ ही देर के बाद मदीना शरीफ दूर हो जाता है। आपकी आंखों से मदीना शरीफ ओझल हो जाता है। आप मक्का शरीफ की तरफ रवाना है, मक्का शरीफ की तरफ जा रहे हैं। मक्का शरीफ से आप मदीना शरीफ से मक्का शरीफ में आप पहुंच जाते हैं। जब मक्का शरीफ आप पहुंचे तो आपका लोगों ने खैर मकदम किया, लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। अरे क्यों इस्तकबाल नहीं करते? इसलिए कि उस वक्त सहाबा इकराम मौजूद हैं कि जिन सहाबा रसूल ने देखा है कि इमाम हुसैन की शान में सरकार ने क्या क्या फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से किस तरह की मोहब्बत फरमाया करते थे। मक्का शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मौजूद है, हज़रत जाबिर मौजूद है। उन्होंने आपका इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन मक्का शरीफ में पहुँचते हैं। मक्का शरीफ में जब आप पहुँचे, कूफा की तरफ से आपके पास खुतूत आना शुरू हो जाते हैं, जिन खुतूत का मज़मून ये होता है कि इमाम हुसैन आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ़ ले आइए, इसलिए कि हमारे सरों पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ़ ले आइए, हम आपके नाम पर अपने सरों को कुर्बान कर देंगे, आप तशरीफ़ ले आइए। और हम मस्जिद में जमात के साथ नमाज भी अदा नहीं करते हैं, हमारे सरों पर कोई इमाम नहीं है, हमने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया है। इमाम हुसैन के पास ये खुतूत पहुँचते हैं। इमाम हुसैन जाने का इरादा फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के सहाबी हैं, वो आपको रोकते हैं और कहते हैं कि इमाम हुसैन आप वहाँ पर तशरीफ़ न ले जाइए, इसलिए कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कूफा के लोगों ने आपके वालिद मौलाए कायनात के साथ बेवफाई की, इसलिए कि वो आपकी मोहब्बत का दम भर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो वो आपको धोखा दे बैठे, वो आपको मना करते हैं। इधर इमाम हुसैन के पास बहुत सारे खुतूत आते हैं, उन खुतूत में इमाम हुसैन को बुलाया जाता है। अब इमाम हुसैन जाएं तो किस तरह से जाएं? एक तरफ सहाबा इकराम का असरार है कि आप वहाँ पर तशरीफ़ न ले जाइए, और सहाबा इकराम ये इसलिए फरमा रहे हैं इसलिए कि सहाबा इकराम को इमाम हुसैन की शहादत की खबर है। ये अम्र माने था कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन की शहादत हो जाए, लेकिन ये नहीं मालूम था ये वाक़या अभी ही पेश आने वाला है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका रास्ता ये निकाला कि आपने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जानशीन बनाकर कूफा की सरजमीन की तरफ रवाना फरमा दिया और एक ख़त लिखा कि लोगों, मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अक़ील को भेज रहा हूँ, अगर वहाँ के हालात सही हुए तो जल्द ही मैं भी आ जाऊँगा। इमाम हुसैन ने ये ख़त दे करके इमाम मुस्लिम बिन अक़ील को कूफा की सरजमीन की तरफ रवाना फरमा दिया। अब यहाँ पर सदरुल अफ़ाज़िल फ़ख़रुल अमासिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत मशहूर थी। कूफियों के खुतूत आ रहे थे कि हमारे सरों पर कोई इमाम नहीं, आप तशरीफ़ ले आइए, और एक तरफ सहाबे कराम का असरार कि आप कूफा की सरजमीन पर ना जाइए। तो आप फरमाते हैं कि कूफियों के खुतूत आना और उनका ये कहना कि हमारे सरों पर कोई इमाम नहीं है, इमाम हुसैन पर ये लाजिम करता था कि आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं और उन्हें अपने हाथ पर बैत करें, इसलिए कि अगर कोई जालिम व जाबिर रिआया पर जुल्म करे और साहिबे इस्तेहकाक पर ये लाजिम हो जाता है कि साहिबे इस्तेहकाक अगर अपने हाथ पर उन्हें बैत ना करे तो गोया वो उनको जुल्म व इस्तिबदाद पर छोड़ना चाहता है। इसलिए कि इमाम हुसैन जानते थे कि इन लोगों ने खुतूत भेजे और ये लोग बैत के लिए असरार कर रहे हैं, तो अगर आपने बैत करने से इनकार कर दिया तो कल हश्र के मैदान में आप क्या जवाब देंगे? तो उस वक्त इमाम हुसैन के पास में बजुज़ इसके कोई रास्ता नहीं था कि आप अपना जानशीन बना करके कूफा की सरजमीन पर भेजें। आपने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा की सरजमीन पर रवाना फरमा दिया और आपके साथ में आपके दो बच्चे भी थे।
حضرت مسلم بن عقیل جیسا ہی کوفہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، لوگ ذوق در ذوق آنا شروع ہو جاتے ہیں امام مسلم بن عقیل کے دیدار کے لیے، اور لوگ آپ کا خیر مقدم، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ دیکھیے شہادت کے اسباب کس طرح بنتے ہیں۔ امام حسین نے آپ کو بھیجا، وہاں کے حالات آپ لکھ دینا۔ ایک ہفتے کے اندر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت 12,000 سے زیادہ لوگ کر لیتے ہیں۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط روانہ فرمایا اور آپ نے سارے حالات سے امام عالی مقام کو مطلع فرمایا، اور ادھر وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ آپ مسلم بن عقیل کو امام حسین کے نام کی بیعت کرنے سے روکیے، ورنہ یزید آپ پر بہت برہم ہوگا، آپ کو سزا دے گا۔ تو نعمان بن بشیر کہ صحابی رسول، اور دیکھیے ظلم جو ہے دھیرے دھیرے سامنے آتا ہے، کیونکہ امیر معاویہ کے زمانے سے آپ گورنر ہیں، یزید اچانک خلیفہ بن بیٹھا۔ حضرت نعمان بن بشیر ان سے نرمی کے ساتھ منع تو کر دیتے ہیں، لیکن کسی طرح کی کوئی سختی یا شدت اختیار نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص یزید پلید کو خط لکھ دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے بھائی کوفہ کی سرزمین پر آئے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کر رہے ہیں، اور نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں ان سے شکایت کی گئی تو وہ نرمی اختیار کر رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے روک نہیں رہے ہیں۔ تو جب یزید پلید کے دربار میں یہ خط پہنچا تو یزید پلید نے اپنے حواریوں سے مشورہ کیا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ کہ گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ان کی جگہ پر ابن زیاد بدنہاد کو گورنر بنا دیجئے، جو کہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید پلید کو یہ رائے پسند آئی، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ بہت برا شخص، بدطینت اور یہ سختی پسند انسان تھا۔ تو یزید پلید عبید اللہ ابن زیاد کو خط بھیجتا ہے، اور اس خط کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیتا ہے، اور نعمان بن بشیر کو گورنر کے عہدے سے معزول کر دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ بصرہ میں تھا، اس کو دونوں جگہ کا گورنر بنا دیا گیا، تو اس نے بصرہ میں اپنی جگہ پر اپنے بھائی عثمان کو رکھا، اور عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑا چالاک اور مکار شخص تھا۔ کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو جو راستہ بصرہ کی طرف سے آتا تھا اس راستے سے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ راستے ہی میں اس راستے سے داخل ہوتا ہے جو راستہ حجاز مقدس کی طرف سے آ رہا تھا، اور حجازی لباس پہنتا ہے اور اپنے سارے سپاہیوں کو باہر چھوڑ دیتا ہے، اور 20 سپاہیوں کے ساتھ شہر کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان میں داخل ہوتا ہے۔ چونکہ اس کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر یہ اپنی پہچان کو ظاہر کر کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ دیکھیے مکار لوگوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑی چالاکی کے ساتھ 20 لوگوں کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو کر کے حجازی لباس پہن کر کے کوفہ میں داخل ہوتا ہے،
اور کوفہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ یہ نعرہ بلند کر رہے تھے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کا آنا مبارک ہو، اور آپ کے نعرے لگا رہے تھے اور پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد، رات کا وقت تھا، چہرہ اس کا ڈھکا ہوا تھا، اور یہ بڑی چالاکی کے ساتھ ہر انسان کو دیکھتا جاتا اور یہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا، اور جب یہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو ایک شخص آواز لگاتا ہے کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں، جو کوفہ کے گورنر اور کوفہ کے حاکم ہیں۔ اب اگر کسی نے امیر کی مخالفت کی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا، لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، اور دیکھا جب چہرے سے نقاب ہٹا تو ایک شیطان نظر آیا۔ تو چونکہ اس وقت لوگ عبید اللہ ابن زیاد پر برہم ہوئے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے یہ اعلان کرایا کہ اے لوگوں، یا تو اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہاری مال و دولت کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اگر امیر المومنین یزید کو معلوم ہوا کہ تم نے بغاوت کی ہے تو تمہیں طرح طرح کی سزا دی جائے گی۔ اس طرح سے تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جب تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جن کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اس کے بعد تمام کے تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن ہانی کے گھر پر قیام پذیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے جو آپ نے قیام فرمایا وہ مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا، اس لیے کہ آپ نے سوچا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی قیام گاہ کہاں ہے، اس لیے آپ نے اپنی قیام گاہ کو تبدیل فرما دیا، اور آپ ہانی بن عروہ کے مکان پر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد اعلان کراتا ہے کہ کسی طرح سے مسلم بن عقیل کو تلاش کیا جائے۔ ہانی بن عروہ اپنے گھر میں آپ کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، تو عبید اللہ ابن زیاد ایک شخص کو اپنی طرف سے چنتا ہے اور اس کو 3,000 سکے دیتا ہے، اور سکے دے کر کے کہتا ہے کہ آپ کسی طرح سے مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ، یہ آپ کا انعام ہے، اور اگر آپ ان کا پتہ لگا لیتے ہو تو اور بھی آپ کو انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اب یہ مال و دولت کے حریص اور دنیا کے چاہنے والے، انہوں نے دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ یہ شخص کوفہ کی مسجد میں آتا ہے، کوفہ کی مسجد میں اس وقت ایک محب رسول نماز ادا فرمانے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ شخص بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی مکاری کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے، اور آ کر کے کہتا ہے کیا آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ ہی سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یہ چالاک اور مکار شخص کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، چہرہ دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس میں 3,000 اشرفی ہیں، میں یہ اشرفی امام مسلم بن عقیل کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بزرگ شخص اس کی مکاری میں آ جاتے ہیں،
اور آپ اس کو لے کر کے ہانی بن عروہ کے مکان پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مکار شخص 3000 سکے حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں دے دیتا ہے، اور یہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ روز آنا جانا کرتا ہے، اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو سارے حالات سے مطلع کر دیتا ہے۔ کچھ دن گزرے عبید اللہ ابن زیاد نے کہ جن کے مکان میں حضرت مسلم بن عقیل قیام پذیر ہیں، ہانی بن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد بلاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گورنر ہاؤس میں ہانی بن عروہ جاتے ہیں، اور جا کر کے آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کو سلام کیا، اور اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور ہانی بن عروہ سے پوچھنے لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے مکان کو باغیوں کا اڈا بنائے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کے اندر مسلم بن عقیل ہیں، تو آپ نے پہلے انکار کیا، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہی شخص کہ جو ہانی بن عروہ کے مکان پر روزانہ آتا تھا، کہ جس نے مسلم بن عقیل کو بطور نذرانہ 3000 سکے پیش کیے، جب اس شخص کو عبید اللہ ابن زیاد آپ کے سامنے بلاتا ہے تو ہانی بن عروہ حیران رہ جاتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں کہ میں نے مسلم بن عقیل کو پناہ نہیں دی، بلکہ وہ میرے گھر پر تشریف لائے تو میں نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا ہے، اور آپ کہیں تو میں انہیں اپنے گھر سے واپس بھیج دیتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ آپ انہیں میرے پاس پیش کرو۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا، آپ کے اہل بیت کا فرد میرے گھر کے اندر مہمان کے طور پر آئے اور میں تیرے ہاتھوں میں دے دوں، اور آپ نے انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ہانی بن عروہ کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے، اور ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیتا ہے۔ ہانی بن عروہ کو ادھر گرفتار کر لیا گیا، ادھر افواہ پھیل جاتی ہے کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ خبر پھیلنا تھی۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے مکان سے باہر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر اس وقت بہت سارے لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے، اور تمام کے تمام لوگ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ صورت ایسی بنائی تھی کہ اگر مسلم بن عقیل ایک ہاتھ کا اشارہ کر دیتے تو عبید اللہ ابن زیاد گرفتار ہو جاتا یا قتل ہو جاتا، اسی وقت گورنر ہاؤس فتح ہو جاتا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے اشارہ نہیں فرمایا، اور اس وقت حضرت مسلم بن عقیل جب گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی چالاکی کے ساتھ وہاں پر مشکور کو بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ آپ جا کر کے کہو ان لوگوں سے کہ ہانی بن عروہ زندہ اور صحیح سالم ہیں۔ اب وہاں پر مشکور آتے ہیں، مشکور چاہتے تھے کہ جا کر کے کچھ بتا دیں، لیکن اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے ساتھ میں بھی ایک جاسوس لگا دیا۔ جب اس نے جاسوس لگا دیا تو کسی مصلحت کی بنا پر انہوں نے آ کر کے پورے حالات کو نہیں بیان فرمایا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے۔ یہ سن کر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد میں جب مسجد کے اندر نماز ادا فرمائی تو 500 لوگوں کا مجمع تھا، اور جب آپ نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی انسان مسجد کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا ماجرا ہے! کوفہ کے لوگ کیسے ہیں کہ جنہوں نے خطوط لکھ کر کے نواسۂ رسول کے پاس خطوط لکھے، جب انہوں نے اپنا جانشین بھیجا ان پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے اندر تمام کے تمام لوگ پھر جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل راستوں میں گھوم رہے ہیں، تمام سرائیں بند ہیں، تمام جو ہے ایسے مقام بند ہیں کہ جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں، تمام مسافر خانوں کو بند کر دیا گیا ہے، تمام مکانوں کے گھروں کے دروازے بند ہیں۔ آپ جو ہے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، راستوں میں گھوم رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایک سے مکان کے پاس میں پہنچتے ہیں کہ جس مکان پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ جب
اس بوڑھی عورت کو حضرت امام مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں تو اس عورت سے پانی طلب کرتے ہیں۔ اس عورت نے لا کر کے پانی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے پانی نوش فرمایا، پھر آپ وہیں پر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ مسافر آپ پانی نوش فرما چکے، اب آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ اپنے گھر جائیے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ اے ماں، میرا یہاں پر کوئی گھر موجود نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں جو خطوط کے ذریعے بلایا گیا تھا، اب کوفہ کے لوگوں نے میرے ساتھ میں بے وفائی کی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے حالات سے اس عورت کو آگاہ کرتے ہیں کہ جس کا نام طوعہ تھا۔ اس عورت کو جب آگاہ کیا گیا، وہ عورت اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، وہ عورت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر کے اندر قیام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسا ملمہ ہے! ایک طرف والدہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، ان کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے رہی ہے، ادھر اس کا بیٹا محمد بن اشعث عبید اللہ ابن زیاد ادھر اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کی خبر دے گا تو اس کو طرح طرح کے انعام و اکرام سے مالا مال کیا جائے گا۔ اب انعام و اکرام کی لالچ میں ابن اشعث انعام و اکرام کی لالچ میں جگہ جگہ پر گھومتا ہے، تلاش کرتا ہے، امام مسلم بن عقیل کا کہیں پتہ نہیں پاتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر ہیں، ادھر یہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے، ادھر پوری خبر جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو دے دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد فوجیوں کا دستہ، سپاہیوں کا دستہ طوعہ نامی عورت کے گھر کا یہ گھراؤ کر لیتے ہیں، اور گھراؤ کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سپاہی آ چکے ہیں، جب آپ نے شور و غل کی آواز سنی تو آپ سمجھ گئے کہ لوگ آ چکے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آتے ہیں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، آپ جو ہے شیر کی طرح سے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور آپ اسی طرح سے گرفتاری نہیں دیتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ لوگ حملہ کرنے لگتے ہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے قبضے میں نہیں آتے ہیں۔ بج دلوں نے پھر اس طرح سے کرنا شروع کیا کہ آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ پر آگ جلا جلا کر کے پھینکی گئی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سے محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ باہر تشریف لائیے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل تب آپ سے لوگ مقابلہ کرتے ہیں، امام مسلم بن عقیل کے ایک تلوار کا وار ایسا لگتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ جاتا ہے اور آپ کے دو دانت جو ہے الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سے محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ کو امان دی جاتی ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کو میان میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر محمد ابن اشعث آپ کو سواری پر بٹھاتا ہے اور بٹھا کر کے گورنر ہاؤس کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل چونکہ آپ زخمی ہو چکے تھے، جب آپ نے دیکھا کچھ ہی دوری پر چلے تھے کہ آپ کی تلوار کو لے لیا گیا، حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ تمہاری امان کا کیا ہوا؟ آپ نے بے وفائی کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ آپ نے میری تلوار کو لے لیا۔ حضرات محترم، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اب تلوار کو بھی آپ سے لے لیا گیا ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو ایسے حالات میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ زخمی ہو چکے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل زخمی ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب آپ جاتے ہیں، ابن زیاد کو سلام نہیں کرتے ہیں، اس کے ایک درباری نے کہا یہ امیر ہیں، انہیں سلام کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ اگر یہ میرے
خون کے پیاسے ہیں تو انہیں سلام کیسا، اور اگر ہمارے لیے یہ امین ہیں تو بار بار سلام ہوتے رہیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے اس کو سلام نہیں کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سے عبید اللہ ابن زیاد طرح طرح کے سوالات کرنے لگتا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہاں پر اسی طرح سے نہیں آیا ہوں، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے خطوط کے ذریعے مجھے بلایا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد آپ سے یزید پلید کے نام کی بیعت کا مطالبہ کرنے لگتا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم صادر فرما دیتا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بددین شخص ہے، وہ کسی طرح سے بھی نرمی نہیں کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قتل کر دینا، لیکن اس سے پہلے میری ایک وصیت ہے، اس کو قبول کرنا، میرے بچوں کو کسی طرح سے واپس بھیج دیا جائے، اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے حالات کی خبر دی جائے، اور میرے انتقال کے بعد مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد امام مسلم بن عقیل کے پاس ایسے شخص کو بھیجتا ہے کہ وہ ان تینوں باتوں کو سنتا ہے، اور جس شخص کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا وہ محمد ابن اسد تھا، اور یہ شخص ابن سعد یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا۔ یہ کیا منمہ ہے! اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایسے صحابی کہ جب کسی جنگ میں جاتے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن سرکار پر وار کیا کرتے، تیروں کی بارش کیا کرتے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے سینے کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج ان کے اس بیٹے کو کیا ہو گیا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے قتل کا پیاسا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل اس کو صحیح سمجھ کر کے وہ آپ جانتے تھے کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، ہماری فضیلت کے بارے میں جانتا ہوگا، لیکن اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، مال و دولت کی حرص نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے راز کے طور پر یہ وصیت کی، اور اس نے آ کر کے یہ ساری چیزیں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ دوسرے معاملات میں جیسا آپ کو چاہے مرضی ہے، آپ جیسا چاہو کرو، لیکن امام حسین کو یہاں کے حالات کی خبر نہ دینا۔ اگر وہ خود سے رک جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں پر آئیں یا تو وہ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کریں، ورنہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب کیا، پہلے آپ کو پانی سے روکا گیا، پانی سے منع کیا گیا، پھر اس کے بعد امام مسلم ایک شخص کے اشارے پر امام مسلم بن عقیل کو پانی پیش کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو پانی پیش کیا گیا، آپ نے جیسے ہی پانی کے برتن سے اپنا منہ لگایا، چونکہ آپ زخمی ہو چکے تھے، آپ کے دندان مبارک اس پانی کے برتن میں گر جاتے ہیں، آپ اس پانی کو نوش نہیں فرماتے ہیں۔ اور پانی کو نوش کیسے فرما لیتے جبکہ ان کی قسمت میں اس دنیا کا پانی نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر کا جام لے کر کے انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو لوگوں نے بڑی منت و سماجت کے ساتھ بلایا تھا، کہ جن کے لیے اب تک لوگ اپنی پلکیں بچھا رہے تھے، بڑی بے دردی کے ساتھ میں آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کر کے گورنر ہاؤس کی چھت سے آپ کو گرا کر کے آپ کے جسم کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس طرح سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جانشین اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ امام مسلم بن عقیل اپنا خط امام حسین کی طرف روانہ فرما چکے ہیں، امام حسین کو ادھر امام مسلم بن عقیل کا یہ خط مل جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ حیلہ مل جاتا ہے
کہ آپ صحابہ کرام کو تسلی دے سکے، اس لیے کہ جو صحابہ کرام آپ کو روک رہے تھے کہ آپ نہیں جائیے، آپ نے ایک صورت نکالی کہ مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے، اور مسلم بن عقیل کا خط بھی وہاں پہنچ چکا ہے۔ ادھر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف کی سرزمین سے کوفہ کی طرف روانگی اختیار فرماتے ہیں۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے۔ چونکہ آپ جب کوفہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ میں آپ کے دو نہال دو بچے بھی تھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم کے ساتھ میں آپ کے دو بچے بھی آئے تھے، تو یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی بھی ان بچوں کو اپنے گھر کے اندر پناہ نہ دے، اور ان بچوں کو جو انسان دربار میں پیش کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو چونکہ جب یہ اعلان ہوا، امام مسلم بن عقیل نے ان بچوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا۔ وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد کو کہیں ایسا نہ اس کو معلوم ہو اور وہ آپ کے گھر کی تلاشی لے تو آپ کے بچوں کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو یہی منظور تھا کہ نو نہال بچے ہیں، ان کی شہادت ہو، اور شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے۔ قاضی شریف اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ قاضی شریف اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ دیکھیے حالات ایسے تھے کہ ایک محبت کرنے والا بھی ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے روانہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خطرہ ہے وہاں پر، اپنی جان کا خطرہ نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ بچوں کی جان کا خطرہ ہے۔ آپ اس ڈر سے اپنے آپ لے کر کے نہیں جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پہچان لے کہ قاضی شریف کے ساتھ میں یہ بچے جو ہیں وہ مسلم بن عقیل ہی کے بچے ہیں۔ اس ڈر سے آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ جس کا نام اسد تھا، اس سے کہتے ہیں کہ باب العراقین سے ایک قافلہ مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے، ان دونوں بچوں کو لے کر کے جاؤ اور اس قافلے میں کسی دیانت دار انسان کے سپرد ان دونوں بچوں کو کر دینا، جو ان دونوں بچوں کو مدینۃ المنورہ بحفاظت پہنچا دے اور اس کو سارے حالات سے مطلع کر دینا۔ ادھر اسد ان دونوں بچوں کو لے کر کے چلتا ہے۔ جب باب العراقین پہنچتے ہیں تو قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، تو تیزی کے ساتھ میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ دوری پر ایک گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسد ان دونوں بچوں سے کہتا ہے، رب کی مشیت کو یہی منظور تھا کہ بچوں دیکھو گرد و غبار اڑ رہی ہے، آپ تیزی سے جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ بچے دوڑتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دوڑتے دوڑتے کچھ دیر کے بعد میں، کیونکہ رات کا وقت تھا، وہ گرد و غبار بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پوری رات چکر لگاتے رہتے ہیں، پوری رات چلتے ہیں۔ ایک اہل دل اندازہ لگا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی کم سنی کا عالم ہے، ایک انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو دونوں بچے سہم جاتے ہیں، دونوں بچے ڈر جاتے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، وہاں کسی انسان کی آواز نہیں آتی ہے، پوری رات چلتے ہیں، پوری رات چلتے ہیں۔ جب صبح کا سورج روشن ہوتا ہے، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو دونوں بچے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے کہیں دور نہیں گئے ہوئے ہیں بلکہ کوفہ کی سرزمین پر ہی موجود ہیں۔ ادھر مال و دولت کی لالچ میں عبید اللہ ابن زیاد کے آدمی دونوں بچوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دونوں بچوں کو تلاش کیا گیا، تب دونوں بچے مل جاتے ہیں۔ دونوں بچوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے جب ان دونوں بچوں کو کیا جاتا ہے، ان دونوں بچوں کو عبید اللہ ابن زیاد قید خانے میں ڈال دیتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسا منمہ ہے کہ جیل کے اندر ان دونوں بچوں کو ڈالا
डाला गया। जेल के जो दरोगा थे जिनका नाम मशकूर है, वह अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले थे, जब इन दोनों बच्चों को जेल में डाला गया, अगरचे वो जेल के दरोगा थे, उन्होंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन इन दोनों बच्चों को किसी भी तरह से कैद खाने के अंदर नहीं रखना है। रात जब अपनी चादर को, जब काली चादर को रात दिन पर फगन करती है, दिन पर चादर फैल जाती है, यानी अंधेरा हो जाता है, तो मशकूर नामी शख्स इन दोनों बच्चों को अपनी अंगूठी देते हैं और अपनी अंगूठी देकर के फरमाते हैं कि बच्चों इस रास्ते पर चले जाओ और फला मकाम पर पहुंचना। ये अंगूठी उसको दिखा देना और सारे हालात की इत्तला करना, इसलिए कि वह हमारा भाई है, बाहिफाजत आपको मदीना शरीफ पहुंचा देगा। हज़रात मोहतरम, ये बच्चे दूसरे दिन भी यानी दूसरे मरहले में भी पूरी रात चलते रहते हैं। तो सुबह नमूदार होती है तो क्या देखते हैं, कूफा के महलात नज़र आ रहे हैं, कूफा के घर नज़र आ रहे हैं। दोनों बच्चे सहम जाते हैं, दोनों बच्चे डर जाते हैं। तो आप दोनों बच्चों ने एक खोखला पेड़ देखा कि जिसके पास में एक कुआं भी मौजूद था। तो सुबह नमूदार होती है, चूँकि इन बच्चों को मालूम था एक मरतबा इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बच्चे जानते थे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाही हमें तलाश कर रहे होंगे, इसलिए जब सुबह होती है ये दोनों बच्चे एक खोखले पेड़ के अंदर जाकर के छुप जाते हैं, खोखले दरख्त के अंदर जाकर के छुप जाते हैं। जब सुबह होती है एक औरत कुएं से पानी भरने के लिए आती है। जब औरत कुएं से पानी भरने के लिए आई तो उस औरत ने देखा कि दो बड़े हसीन और जमील बच्चे एक दरख्त के अंदर छुपे हुए हैं। तो उस औरत ने बच्चों को आवाज़ दी, ए बच्चों तुम्हारा नाम क्या है, ए बच्चों तुम्हारे वालिद का नाम क्या है। जब दोनों बच्चों ने अपने वालिद का नाम सुना तो नाम सुन कर के दोनों बच्चे ज़ारो कतार रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे वालिद का इंतकाल हो चुका है, हमारे वालिद को बड़ी बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया है। हज़रात मोहतरम, जब उस औरत ने देखा, वो औरत समझ गई ये वही बच्चे हैं कि जिनको इनाम व इकराम की लालच में लोग तलाश कर रहे हैं। यह औरत जानती थी कि इसकी जो मलिका थी वह अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो औरत कहती है कि बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी मैं खादिमा हूँ वो औरत अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करती है। जब आपको देखेगी तो बेइंतहा खुश होगी। ये औरत इन दोनों बच्चों को लेकर के अपनी मलिका के पास जाती है, मलिका को सारे हालात से आगाह करती है। वो औरत इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि इन दोनों शहजादों की खुशी में उस औरत को आज़ाद कर देती है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या मुनम्मा है। इस औरत ने इन दोनों बच्चों को बड़ा प्यार किया, गर्दो गुबार को साफ किया, इन दोनों बच्चों को खाना खिलाया और इन दोनों बच्चों के लिए बिस्तर किया और एक अलग कमरे में बिस्तर करके इन दोनों बच्चों को सुला देती है। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता है, इसका शोहर कि जिसके चेहरे पर क़यामत तक ये दाग रहेगा कि इसने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों नौनिहालों को शहीद किया, दोनों नौनिहालों को कत्ल किया। हारिस नाम शख्स की औरत, हारिस नाम शख्स जो था, इसकी औरत इतनी नेक कि इन दोनों बच्चों को पनाह दी। हारिस जब घर के अंदर आता है, इस बड़ा थका हुआ इसकी औरत महसूस करती है और पूछती है कि आपके थकने की वजह क्या है। हारिस पूरे हालात को बयान करता है कि आज पूरा दिन हो गया मैं मुस्लिम बिन अक़ील के बच्चों को तलाश करता रहा, लेकिन कहीं पर उनका पता नहीं लगा, कहीं पर उनका सुराग नहीं लगा। तो आपकी उसकी बीवी कहती है कि ऐसा कभी ना करना, इनाम व इकराम की लालच में अपनी आक़िबत को ख़राब ना करो, अपनी आखिरत को ख़राब ना करो। वो नबी के घर वाले हैं, उस नबी के घर वाले हैं कि जिस नबी का तुम कलिमा पढ़ते हो। तो ये शख्स कहता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जब इन दोनों बच्चों को मैं ले जाकर उसको दूंगा तो बहुत इनाम व इकराम से नवाजेगा, इनाम व इकराम देगा। हज़रात मोहतरम,
اس عورت نے اس کو کھانا پیش کیا، کھانا کھلایا، چونکہ پورے دن کا تھکا ہارا تھا اور یہ تھک کر کے بستر پہ سو جاتا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کی مشیت کو جو منظور تھا وہی ہوتا ہے۔ دونوں شہزادے رات کے عالم میں محو خواب ہیں، اور خواب میں آپ کے بڑے بھائی نے دیکھا کہ جس کا نام ابراہیم ہے وہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھ کر کے بیدار ہو جاتے ہیں، اور بیدار ہو کر کے اپنے دوسرے بھائی کو جگاتے ہیں، اور بھائی کو جگا کر کے کہتے ہیں کہ اے بھائی میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں ابا جان تشریف لائے، ان کے ساتھ میں مولا کائنات بھی ہے، ان کے ساتھ میں نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد سے فرما رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل آپ تو چلے آئے ہو اور ہمارے نواسوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ یہ سن کر کے ہمارے والد نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عن قریب تشریف لانے والے ہیں۔ دوسرے بھائی نے خواب کی تصدیق کی، دوسرے بھائی کہنے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد سے فرما رہے ہیں کہ آپ تو چلے آئے لیکن ہمارے بچوں کو چھوڑ آئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ دونوں بچے ایک دوسرے سے خواب کو بیان کرنے کے بعد زاروں قطار رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی آواز کو سن کر کے حارث ملعون شخص بیدار ہو جاتا ہے، یہ جاگ جاتا ہے اور اپنی عورت سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ تو بتاؤ یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کی عورت حارث کی نیت کو جانتی تھی۔ وہ پہلے تو بہانہ بناتی ہے کہ کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی۔ حارث ملعون شخص خود ہی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے چراغ جلاتا ہے، اس دوسرے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ حسین و جمیل صورت والے دو بچے ہیں۔ ان بچوں سے پوچھتا ہے اے بچوں تمہارا نام کیا ہے؟ چونکہ بچے اس جگہ کو اپنی پناہ گاہ سمجھے ہوئے تھے، فوراً اپنا نام بتا دیتے ہیں۔ حارث نے جب نام سنا، نام سننے کے بعد بے تحاشا بڑی بے دردی کے ساتھ میں ان دونوں بچوں کو مارنے لگتا ہے۔ حارث کی بیوی آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ حارث، اس سے منت و سماجت کرنے لگتی ہے کہ ان بچوں سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لے، ان بچوں کو نہ مار، اگر تجھے زیادہ ہی مارنے کی پیاس ہے تو مجھے قتل کر دے لیکن ان بچوں سے ہاتھ کو ہٹا لے۔ حضرات محترم، حارث ان کو مارنے لگتا ہے اور ان دونوں بچوں سے کہتا ہے اے بچوں جتنا تڑپنا ہے، جتنا زندہ رہنا ہے صبح تک رہ لو، اس لیے کہ جب صبح نمودار ہوگی تم دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، تاریخ نے دیکھا جب صبح نمودار ہوتی ہے، صبح جب نمودار ہوئی، حارث ملعون شخص بڑی بے دردی کے ساتھ میں دونوں بچوں کی زلفوں کو آپس میں باندھ دیتا ہے اور ننگی سواری پر دونوں بچوں کو سوار کرتا ہے، اور دونوں بچوں کو جب سوار کرتا ہے حارث کی بیوی آتی ہے اور اس کے پیروں کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ملعون شخص اب بھی مان جا، اس لیے کہ اگر ان بچوں کو قتل کر دیا تو کل حشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے گا۔ حضرات محترم، حارث پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ انعام و اکرام کی لالچ میں حارث کی بیوی جب اس سے منت و سماجت کرتی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، تو حارث اس کو ایک ایسی لات مارتا ہے کہ جس کی وجہ سے حارث کی بیوی ایک کھمبے سے ٹکراتی ہے اور زخمی ہو جاتی ہے، اور حارث یہاں سے لے جا کر کے ان دونوں بچوں کو نہر فرات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، نہر فرات پر جاتا ہے۔ نہر فرات پر جب پہنچتا ہے تو ان بچوں سے کہتا ہے کہ اے بچوں تھوڑے ہی دیر میں تم دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں بڑا بھائی کہنے لگتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ میں کوئی ایسا منظر نظر نہیں آتا کہ اگر محبت دیکھنی ہے تو تاریخ کربلا سے سیکھو کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کس طرح سے محبت کرتا ہے۔ آپ کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ حارث یہ تو ٹھیک ہے، تو باز آنے والا نہیں، تو ہم دونوں کو قتل کر دے گا، اور کہنے لگتے ہیں کہ اے حارث اگر مجھ قتل
کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا، اس لیے کہ اب میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ حارث اگر پہلے قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کرنا، اس لیے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ حارث کی بیوی آ جاتی ہے اور منت و سماجت کرتی ہے، وہاں پر بھی روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور حارث کی بیوی کہتی ہے کہ حارث اب بھی مان جا، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں قتل کر دیا تو حشر کے میدان میں کیا منہ دکھائے گا، اگر تو اب بھی باز آ جاتا ہے تو تجھے یہ انعام ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تجھے نصیب ہوگی۔ لیکن حارث پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور حارث بڑی بے دردی کے ساتھ میں دونوں شہزادوں کو قتل کر دیتا ہے، اور آپ دونوں کے جسموں کو نہر فرات میں ڈال دیتا ہے۔ نہر فرات میں جا کر کے دونوں بھائیوں کے جسم مل جاتے ہیں۔ یہ ملعون شخص بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد میں دونوں کے سروں کو تشت میں لے جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو یہ کہنے لگتا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کا سر لے کر کے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ اس نے نبی کے گھر والوں کو شہید کیا، اور اس پر دنیا ہی میں یہ عذاب نازل ہوا کہ یہ انتظار میں تھا کہ اب مجھے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا میرے دشمن کون ہیں؟ یہ کہنے لگتا ہے کہ آپ کے دشمن مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کے سروں کو لے کر کے آیا ہوں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ سنا، یہ سن کر کے کہنے لگا اور کیوں نہیں کہتا، اس لیے کہ شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، اور اللہ تعالی اسی طرح سے اسی وقت اس کا انتقام پورا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے او ملعون شخص، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان بچوں کو قتل کر دیا جائے، بلکہ ان دونوں بچوں کو زندہ لایا جاتا، اس لیے کہ میں نے امیر المومنین جو ان کا امیر المومنین تھا یزید پلید، اس کو لکھ بھیجا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں، بچوں کو قید کرنا ہمیشہ ظالموں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ظالموں کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں نہ وہ کسی کی شہادت کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتے ہیں، اور ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ اگر وہ اہل حق پر حملہ کرتا ہے تو حملہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی ان کے بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی ان کی عورتوں کو قید کیا جاتا ہے۔ تو یہی منصوبہ عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ ان کے بچوں کو قید کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ جس حارث کو انعام و اکرام کا انتظار تھا، عبید اللہ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے سر کو قلم کر دیا جائے، شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ حارث کو قتل کر دیا جائے۔ حارث جو کہ انعام و اکرام کے لالچ میں بیٹھا ہوا تھا، حارث کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے، اور اس کا حال وہی ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہی اگر یہ دونوں بچوں کو بچاتا تو ثواب کا مستحق ہوتا، اور دونوں بچوں کو قتل کر دیا، دنیا بھی اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے ظلم و زیادتی کے ساتھ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ ادھر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلم بن عقیل کی ادھر شہادت ہو جاتی ہے، آپ مکہ شریف سے کوفہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کی روانگی کس طرح ہوتی ہے، پھر کس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، اور کس طرح سے کربلا کی سرزمین پر جنگ ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ کل آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو شہدائے کربلا کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے
میں یہ بھی آپ کو